کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس وسیع کائنات کے پرفیکٹ ایکسپانشن میں خالق کی نشانیوں کا کیا راز پوشیدہ ہے؟ آج ہم اس کائنات کی بے مثال وسعت میں اللہ رب العزت کے ان گنت نشانات پر غور کریں گے جو عقل کو دنگ کر دینے والے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی کائنات کے اس حیران کن پھیلاؤ پر غور کیا ہے؟ وہ پھیلاؤ جو ہمیں ہر لمحہ ایک نئے افق کی طرف لے جا رہا ہے، ایک ایسی وسعت جس کی گہرائیوں میں اللہ کی نشانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے کہ کائنات اتنی نفاست سے پھیل رہی ہے کہ زندگی کا وجود ممکن ہو سکا، یا اس میں ایک عظیم الشان ڈیزائنر کا ہاتھ ہے؟ آج ہم کائنات کے اس بے مثال پھیلاؤ میں چھپی ان نشانیوں کو بے نقاب کریں گے جو 99% لوگ نہیں جانتے، اور دیکھیں گے کہ کس طرح ہر ذرہ، ہر کہکشاں اور ہر خالی جگہ اللہ کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کائنات کی سب سے حیران کن حقیقتوں میں سے ایک کاسمولوجیکل کانسٹنٹ کی قدر ہے۔ یہ خلا کی اپنی توانائی کی کثافت کو ظاہر کرتا ہے۔ سائنٹسٹوں کے نظریاتی حسابات کے مطابق اس کی قدر بہت زیادہ ہونی چاہیے تھی، لیکن مشاہدات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حیران کن طور پر ایک بہت ہی چھوٹی مثبت قدر ہے۔ اگر یہ قدر صرف 1% بھی زیادہ ہوتی تو کائنات اتنی تیزی سے پھیلتی کہ ستارے اور کہکشائیں کبھی بن ہی نہ پاتی۔ اگر یہ قدر منفی ہوتی تو کائنات اپنے آپ میں ہی سمٹ جاتی۔ یہ 10⁻120 میں سے ایک کی نفاست ہے، جو کسی بھی انسانی تصور سے باہر ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ یہ قدر بالکل اتنی ہی ہے جو کائنات کو وجود میں رکھنے کے لیے ضروری ہے؟ کائنات کے پھیلاؤ کی رفتار ایک اور معجزہ ہے۔ بگ بینگ کے صرف 1 سیکنڈ بعد اگر پھیلاؤ کی رفتار 1 کروڑ کی 18 میں سے 1 حصے کی بھی تیزی سے ہوتی تو مادہ اتنا بکھر جاتا کہ کہکشائیں اور ستارے کبھی تشکیل نہ پاتے۔ اگر یہ رفتار اتنی ہی سست ہوتی تو کائنات اپنے ہی وزن کے نیچے دب کر فوراً منہدم ہو جاتی۔ یہ ایک ایسا نازک توازن ہے جو کسی بھی رینڈم عمل سے نہیں آ سکتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا ہے اور ہم ہی اسے وسعت دینے والے ہیں۔ الزاریات 47۔ یہ آیت آج کی جدید سائنس کی تصدیق کرتی ہے کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ کائنات کی فلیٹنس یعنی اس کا ہموار ہونا ایک اور ناقابل یقین حقیقت ہے۔ کائنات کی کثافت ڈینسٹی بالکل اس کرٹیکل ڈینسٹی کے قریب ہے جو اسے نہ تو تیزی سے پھیلنے دیتی ہے اور نہ ہی سمٹنے دیتی ہے۔ بگ بینگ کے ابتدائی لمحات میں اگر یہ کثافت 10⁻60 میں سے 1 حصے کی بھی مختلف ہوتی تو کائنات یا تو فوراً منہدم ہو جاتی یا اتنی تیزی سے پھیلتی کہ کوئی ساخت نہ بن پاتی۔ یہ کائنات کا ایک ایسا گولڈی لاکس معیار ہے جو زندگی کے لیے ضروری ہے۔ کائناتی مائکروویو بیک گراؤنڈ CMB کی حیرت انگیز یکسانیت ہورائزن پرابلم کو جنم دیتی ہے۔ کائنات کے مختلف حصے جو بگ بینگ کے بعد ایک دوسرے سے کبھی ربط میں نہیں آئے، ان کا درجہ حرارت تقریباً یکساں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے وسیع فاصلوں پر درجہ حرارت میں یہ حیرت انگیز یکسانیت ہو؟ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کائنات کے آغاز میں ایک ایسا عمل کر فرما تھا جس نے اسے غیر معمولی طور پر ہموار اور متوازن بنایا۔ ڈارک انرجی جو کائنات کا تقریباً 68% حصہ ہے، ایک پراسرار قوت ہے جو کائنات کے پھیلاؤ کو تیز کر رہی ہے۔ اس کی موجودگی اور اس کی صحیح قدر زندگی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اگر ڈارک انرجی کی مقدار تھوڑی بھی مختلف ہوتی تو کائنات یا تو بہت تیزی سے پھیل کر بکھر جاتی یا بہت سست ہو کر دوبارہ سمٹ جاتی۔ اس کی نفاست سے متوازن مقدار ہی کائنات کو اربوں سالوں تک مستحکم رکھتی ہے، جس سے ستاروں، کہکشاؤں اور بالآخر زندگی کو پنپنے کا موقع ملتا ہے۔ ڈارک میٹر جو کائنات کا تقریباً 27% حصہ ہے، وہ پوشیدہ مادہ ہے جو کہکشاؤں اور کہکشاؤں کے جھرمٹوں کو اپنی جگہ پر رکھتا ہے۔ اس کے بغیر کائنات کا پھیلاؤ اتنا غالب آ جاتا کہ کشش ثقل کہکشاؤں کو تشکیل دینے کے لیے کافی مادہ اکٹھا نہ کر پاتی۔ ڈارک میٹر ایک پوشیدہ ڈھانچہ فراہم کرتا ہے جس پر کہکشائیں بنتی ہیں۔ اس کا وجود اور اس کی صحیح مقدار کائنات میں ساخت کی تشکیل کے لیے ناگزیر ہے۔ پروٹون اور نیوٹرون کے درمیان وزن کا انتہائی نازک فرق کائنات میں زندگی کے وجود کے لیے بنیادی ہے۔ نیوٹرون پروٹون سے صرف 0.13% زیادہ بھاری ہے۔ اگر یہ فرق ذرا سا بھی کم ہوتا تو تمام پروٹون نیوٹرون میں تبدیل ہو جاتے اور کائنات ہائیڈروجن کے بجائے صرف نیوٹرون سے بھر جاتی، جس سے پانی یا پیچیدہ کیمسٹری ناممکن ہو جاتی۔ اگر یہ فرق تھوڑا سا بھی زیادہ ہوتا تو نیوٹرون کبھی بھی پروٹون کے ساتھ مل کر مستقل ایٹمی نیوکلیائی نہ بنا پاتے اور کائنات میں ہائیڈروجن کے علاوہ کوئی اور عنصر موجود نہ ہوتا۔
मजबूत नुक्याई कुव्वत जो एटमी मरकजों को जोड़े रखती है की ताकत भी हैरत अंगेज तौर पर दुरुस्त है। अगर ये कुव्वत सिर्फ चंद फीसद भी कमजोर होती तो कोई भी मुस्तहकम एटमी मरकज हाइड्रोजन के अलावा नहीं बन पाता, जिसका मतलब है कि कार्बन, ऑक्सीजन और दीगर जिंदगी के लिए जरूरी अनासिर का वजूद नामुमकिन होता। अगर यह कुव्वत थोड़ी सी भी मजबूत होती तो हाइड्रोजन तेजी से हीलियम में तब्दील हो जाती और सितारे इतनी तेजी से चलते कि जिंदगी के लिए काफी वक्त ना मिलता। कशिश सकल की कुव्वत की शिद्दत भी एक मोजिजा है। अगर कशिश सकल थोड़ी सी भी ज्यादा मजबूत होती तो सितारे बहुत तेजी से चलते और बहुत जल्द खत्म हो जाते, जिससे जिंदगी के लिए जरूरी अनासिर को बनाने और फैलाने का वक्त न मिलता। अगर ये थोड़ी सी भी कमजोर होती तो सितारे और कहकशाएं कभी तश्कील ही न पाती और कायनात एक बेजान बिखरा हुआ मादा रह जाती। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान मास का तनासुब भी इंतहाई अहम है। अगर ये तनासुब थोड़ा सा भी मुख्तलिफ होता तो कीमियाई बॉन्ड्स या तो गैर मुस्तहकम होते या बिल्कुल भी तश्कील ना पाते। इसका मतलब है कि पानी, डीएनए और दीगर पेचीदा मॉलिक्यूल्स का वजूद नामुमकिन होता। ये तनासुब जिंदगी की केमिस्ट्री के लिए एक बुनियादी शर्त है। कायनाती माइक्रोवेव बैकग्राउंड में मौजूद दर्जे हरारत के इंतहाई मामूली उतार चढ़ाव, 10 में से 1 हिस्से का फर्क, कायनात में साख्त की तश्कील के लिए जरूरी थे। ये लहरें कायनात में मादे के इब्तिदाई बीज थे जिनसे कहकशां और कहकशाओं के झुरमट बने। अगर ये उतार चढ़ाव ना होते तो कायनात मुकम्मल तौर पर हमवार रहती और कोई साख्त ना बनती। अगर ये बहुत ज्यादा होते तो हर चीज ब्लैक होल्स में तब्दील हो जाती। ये एक ऐसा नाजुक तवाजुन है जो कायनात को मुनज़्ज़म ढांचे फराहम करता है। सितारों में अनासिर की तश्कील का अमल, जिसे स्टेलर न्यूक्लियोसिंथेसिस कहते हैं, एक और हैरत अंगेज मिसाल है। खास तौर पर कार्बन की तश्कील के लिए ट्रिपल अल्फा प्रोसेस का वजूद। इस अमल में हीलियम के 3 एटम मिलकर कार्बन बनाते हैं। इसके लिए कार्बन के एटम में एक मखसूस हॉयल रेजोनेंस तवानाई की सतह का होना जरूरी है। अगर ये सतह जरा सी भी मुख्तलिफ होती तो कायनात में कार्बन की मिकदार इतनी कम होती कि जिंदगी का वजूद नामुमकिन होता। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। सुपरनोवा धमाके जो बज़ाहिर तबाहकुन लगते हैं, दर हकीकत कायनात की जिंदगी के लिए नागुज़िर हैं। ये धमाके ही हैं जो भारी असार जैसे लोहा, सोना और यूरेनियम को बनाते हैं और उन्हें कायनात में बिखेरते हैं। हमारे जिस्म में मौजूद हर भारी असर एक सितारे के मरने का नतीजा है। अगर सुपरनोवा धमाके ना होते तो हमारी जमीन और हम कभी वजूद में ना आते। इन धमाकों की शिद्दत और तादाद बिल्कुल दुरुस्त है ताकि नए सितारों और सैयारों को जिंदगी के लिए जरूरी असर मिल सके। कायनात की उम्र का बिल्कुल दुरुस्त होना भी एक निशानी है। हमारी कायनात 138 अरब साल पुरानी है। ये उम्र इतनी है कि सितारों को बनने, अपनी जिंदगी गुजारने और भारी अनासिर को बनाने के लिए काफी वक्त मिल सका। फिर इन अनासिर को नए सितारों और सैयारों में शामिल होने के लिए भी काफी वक्त मिला। अगर कायनात बहुत छोटी होती तो जिंदगी के लिए जरूरी अनासिर ना बन पाते। अगर बहुत पुरानी होती तो डार्क एनर्जी हर चीज को इतना बिखेर देती कि कोई साख्त बाकी ना रहती। ये वक्त का एक ऐसा कामिल तवाजुन है जो जिंदगी के लिए जरूरी है। फोटॉन्स और बैरियॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के दरमियान का तनासुब भी इंतहाई अहम है। हर एक बैरियॉन के मुकाबले में तकरीबन 1 अरब फोटॉन्स मौजूद हैं। फोटॉन्स की ये बहुत बड़ी तादाद इब्तिदाई कायनात में मादे को बहुत जल्द आपस में गिरने से रोकती है और उसे ठंडा होने देती है, जिससे मुस्तकिम साख्तें बन सकें। अगर ये तनासुब जरा सा भी मुख्तलिफ होता तो या तो कोई मादा ना बनता या फिर हर चीज ब्लैक होल्स में तब्दील हो जाती। कायनात में खला की जहतों, स्पेशल डायमेंशंस की तादाद भी एक मौजिजा है। हमारी कायनात में 3 मकानी जहतें हैं। अगर ये 2 होती तो पेचीदा जिंदगी मुमकिन ना होती, जिसमें दौराने खून का निजाम या आसाबी जाल ना बन पाता। अगर ये 4 या इससे ज्यादा होती तो सैयारों के मदार गैर मुस्तहकम हो जाते और एटम अपनी साख्त बरकरार ना रख पाते। 3 जहतों का ये इंतखाब ही जिंदगी के लिए बेहतरीन हालात फराहम करता है। कायनात की ये तमाम नाकाबिल यकीन नफासतें, ये बेमिसाल तवाजुन और ये हैरान कुन हमाहंगी महज इत्तेफाक नहीं हो सकती। कुछ लोग ये दलील देते हैं कि ये सब कुदरती कवानीन का नतीजा है, लेकिन कुदरती कवानीन सिर्फ ये बताते हैं कि चीजें कैसे काम करती हैं। वो ये नहीं बताते कि ये कवानीन खुद क्यों ऐसे हैं और उनकी कदरें इतनी नफासत से क्यों मुकर्रर की गई हैं।
یہ کہنا کہ کائنات خود بخود بن گئی ایسا ہے جیسے ایک پیچیدہ کمپیوٹر پروگرام کو یہ کہنا کہ وہ خود بخود کوڈ ہو گیا۔ ہم نے جن 15 سے زائد حقائق پر غور کیا ان میں سے ہر ایک اپنے اندر ایک پوری کائنات کی گہرائی رکھتا ہے۔ کاسمولوجیکل کانسٹنٹ کی 1,21,000 میں سے ایک کی نفاست، پھیلاؤ کی رفتار میں 1,18,000 میں سے ایک حصے کی درستی، اور کائنات کی فلیٹنس میں 1,60,000 میں سے ایک حصے کی درستی۔ یہ اعداد و شمار کسی بھی رینڈم عمل کے امکان کو صفر کے قریب لے آتے ہیں۔ ریاضیاتی طور پر یہ ناممکن ہے کہ یہ سب کچھ محض اتفاق سے ہو گیا ہو۔ یہ تمام نشانیاں ایک ایسے ڈیزائنر کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو ہر چیز پر قادر ہے، جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور جس نے ہر چیز کو بہترین انداز میں تخلیق کیا۔ یہ تمام سائنسی حقائق ایک ہی نتیجے کی طرف لے جاتے ہیں، ایک عظیم الشان خالق کا وجود، وہ ذات جس نے اس کائنات کو اتنی نفاست، اتنے توازن اور اتنی خوبصورتی سے بنایا کہ زندگی کا وجود ممکن ہو سکا۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہر ذی شعور کو دعوت دیتی ہیں کہ وہ غور کرے، تدبر کرے اور اپنے رب کی عظمت کو پہچانے۔ اس کائنات کا ہر پھیلاؤ، ہر کہکشاں، ہر ستارہ اور ہر ایٹم اللہ کی قدرت کا گواہ ہے۔ آج ہم نے کائنات کے پھیلاؤ میں اللہ کی ان نشانیوں کا مشاہدہ کیا جو عقل کو دنگ کر دیتی ہیں۔ یہ صرف سائنسی حقائق نہیں بلکہ ایمان کو تازہ کرنے والے معجزات ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم ایک ایسی کائنات میں رہتے ہیں جو بے مقصد نہیں بلکہ ایک عظیم مقصد کے تحت بنائی گئی ہے۔ آئیے ہم سب اپنے ارد گرد کی کائنات میں غور و فکر کریں، اللہ کی نشانیوں کو پہچانیں اور اس کی عظمت کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔ بے شک کیا وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا، کیا پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے؟ الانبیاء 30۔ یہ کائنات ایک کھلی کتاب ہے جس کا ہر صفحہ اللہ کی وحدانیت اور قدرت کا اعلان کر رہا ہے۔ تمام مخلوقات اللہ کی عظمت کا راز ہیں، اس کے خوبصورت ڈیزائن کی گواہی دیتی ہیں۔ کائنات کا ہر پھیلاؤ، ہر کہکشاں، ہر ستارہ اور ہر ایٹم اللہ کی قدرت کا گواہ ہے۔ یہ تمام نشانیاں ایک عظیم الشان خالق کی طرف اشارہ کرتی ہیں جس نے ہر چیز کو بہترین انداز میں تخلیق کیا۔ اللہ کی تخلیق کے مزید حیران کن نشانیوں کو جاننے کے لیے سبسکرائب کریں۔